वेलकम डियर फ्रेंड्स। पाकिस्तान अफेयर्स का ये दूसरा लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी नज़रिया पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं नज़रिया पाकिस्तान का जो तारीख़ी तनाजुर है और इसकी डेवलपमेंट, मतलब किन मराहिल से गुजर के इसने तरक्की की। The ideology of Pakistan emerged through an evolutionary process influenced by historical experiences. जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी नज़रिया पाकिस्तान है, ये इस तरह नहीं है कि आज किसी ने ख्वाब देखा और कल को वो नज़रिया पाकिस्तान बन गई, बल्कि ये तारीख़ी तजुर्बात से मुतासिर होकर एक इर्तिकाई अमल के ज़रिए उभरा। जो सब कॉन्टिनेंट यानी बरसगीर के मुसलमान हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किए और बहुत सारे जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो उनके सामने से गुजर गए और उसके बाद जाके आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान सामने आ गई। अल्लामा इकबाल प्रोवाइडेड अ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन फॉर द आइडियोलॉजी। अब अगर हम नज़रिया पाकिस्तान को देखें तो इसमें बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ ने बहुत अहम रोल प्ले किया है, लेकिन अगर हम अल्लामा इकबाल का रोल देखें तो अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के लिए एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन यानी एक फ़लसफ़ियाना बुनियाद फराहम किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ट्रांसलेटेड द आइडियोलॉजी इनटू पॉलिटिकल रियलिटी। अब जिस नज़रिया पाकिस्तान के लिए अल्लामा इकबाल ने एक फ़लसफ़ियाना बुनियाद फराहम किया था, तो उसी नज़रिया पाकिस्तान को मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सियासी हकीकत में तब्दील किया। मोहम्मद अली जिन्ना का एक बहुत ही फेमस कोट है और वो है कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग द डे व्हेन द फर्स्ट हिंदू वाज कन्वर्टेड टू इस्लाम। कायद-ए-आज़म का एक स्पीच है जिसमें वो कहता है कि पाकिस्तान उसी दिन वजूद में आ गया था जब बरसगीर में पहला हिंदू मुसलमान हो गया था। Constituent Assembly of Pakistan legalized the ideology by passing the Objectives Resolution in March 1949. जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो एवोल्यूशन के मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के आखिर में आ गई पाकिस्तान की दस्तूरसाज असम्बली की तरफ और मार्च 1949 में करारदादी मकासद पास करके नज़रिया पाकिस्तान को कानूनी हैसियत दी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान ने। फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, जो नज़रिया है, उसकी तश्कील कैसे हो गई। The ideology of Pakistan arose from the Muslim community's desire to maintain their distinct identity within the Hindu majority society of South Asia. पाकिस्तान बनने से पहले अगर साउथ एशिया के सोसाइटी को स्टडी किया जाए तो इसमें हिंदू बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे जबकि मुसलमान अक़लियत में थे। और जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उस वक्त की, उनकी ये डिज़ायर थी, ये ख्वाहिश थी कि अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन करे, क्योंकि मुसलमानों का अपना एक अलग कल्चर है, अलग मज़हब है। वो गोल मिल नहीं चाहते थे कि उनका जो कल्चर है वो हिंदू कल्चर के साथ मिक्स हो जाए। तो इसी वजह से जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान यानी नज़रिया पाकिस्तान है, इसकी ख्वाहिश पैदा हो गई। डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर्स। Muslims and Hindus not only had different religions but also different social orders and cultures. मुसलमान और हिंदू सैकड़ों सालों से एक दूसरे के साथ जनूबी एशिया में रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके अलग अलग समाजी आर्डर्स थे। मुसलमान और हिंदू न सिर्फ ये थे कि इनके मज़हब में फ़र्क है, बल्कि इनके जो सोशल आर्डर्स है, मतलब जो समाजी आर्डर्स है या समाजी कल्चर्स जो है, इनके जो सकाफ़त है वो एक दूसरे से अलग है। तो इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। कल्चरल डिफरेंसेस। Significant differences existed in eating habits, music, architecture and scripts, highlighting the incompatibility between the two communities. इनके अगर हम सकाफ़ती जो डिफरेंसेस है या फ़र्क है उनको देखें तो उनके खाने के आदात, मौसीकी, फ़न तामीर और रस्मुल ख़त में नुमाया फ़र्क मौजूद है, जो दोनों बरादरियों के दरमियान अदम मुताबिकत को नुमाया करते हैं। Historical struggles. The differences between Hindus and Muslims extended beyond political dominance to a clash of social orders despite over 1,000 years of coexistence. अब अगर ये एक तारीख़ी जदोजहद हम इनको देखें तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात सियासी गलबे से बढ़कर ये सिर्फ ये नहीं था कि हम पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहते थे, बल्कि इससे बढ़कर 1000 साल से ज़्यादा बकाए बाहमी के बावजूद समाजी निज़ाम के तसादुम तक फैले गए थे। बावजूद इसके कि ये सैकड़ों साल एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन इनके जो कल्चर्स है वो फिर भी एक दूसरे के साथ मुतसादम थे और इसी वजह से ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। बेसिस ऑफ मुस्लिम नेशनहुड।
اب جو نظریہ پاکستان کو ہم سٹڈی کرتے ہیں تو نظریہ پاکستان میں جو مین رول پلے کرتی ہے وہ ہے مسلم نیشن ہوڈ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلم قومیت ہے اس کی بنیاد کس طرح رکھی گئی. The concept of nationhood for Muslims was based on their shared faith, Islam, rather than territorial, racial, linguistic or ethnic commonalities. جو مسلمانوں کے لیے قومیت کا تصور ہے وہ علاقائی، نسلی، لسانی یا اس طرح کے مشترکات کے بجائے ان کے مشترکہ عقیدے یعنی اسلام پر مبنی تھا. مسلمانوں کا جو نیشن ہوڈ کا کنسیپٹ ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہے، ریشل چیزوں سے، لنگوسٹک چیزوں سے، ایتھنک چیزوں سے. مسلمانوں کو ایک قوم بناتی ہے ان کا فیتھ اور وہ ہے اسلام. ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ. Muslims sought a sovereign state in areas where they were the majority to live according to the teachings of the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. جو ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ ہے یا علیحدہ ریاست کا مطالبہ ہے وہ یہاں پر کی ورڈز ہے. اس کے لیے مسلمانوں نے ان علاقوں میں ایک خود مختار ریاست کا مطالبہ کیا جہاں ان کی اکثریت تھی. اور یہ کس لیے کیا کہ وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کر سکے. یہ جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے یہ اس کا پیک ہے، ڈیمانڈ فار اے سیپریٹ اسٹیٹ. آبجیکٹیوز ریزولوشن آف 1949 جو 1949 کی قراردادی مقاصد ہے اس نے پاکستان آئیڈیالوجی میں ایک کی رول پلے کیا ہے. وہ پھر کس طرح کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. The objective resolution was a key milestone formally incorporating the ideological principles into legal framework of Pakistan. قراردادی مقاصد ایک اہم سنگ میل تھا جس نے پاکستان کے قانونی ڈھانچے میں نظریاتی اصولوں کو باضابطہ طور پر شامل کیا. It laid down the foundation for a state where Muslims could practice their religion freely and shape their lives based on Islamic principles. اس نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جہاں مسلمان آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکے اور اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں پر ڈال سکے. ایڈیشنل انسائٹس، یہاں پر کچھ ہم ایڈیشنل انسائٹس دیکھتے ہیں. ایوولوشن آف پولیٹیکل تھاٹ. The ideology of Pakistan reflects the evolution of political thought among Muslims in South Asia, adapting to changing political realities and aspirations. سیاسی فکر کی ارتقاء یعنی نظریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں سیاسی فکر کے ارتقاء کی عکاسی کرتا ہے جو بدلتے ہوئے سیاسی حقائق اور خواہشات کے مطابق ہے. 1857 کے جنگ کے بعد کی اگر سیناریو ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو بلیم کیا گیا کہ انہوں نے بغاوت کی اور جنگ کا جو پورا انتظام تھا، جو پورا بلیم تھا وہ مسلمانوں پہ ڈالا گیا. تو اس ٹائم پہ جب سر سید احمد خان یا اس طرح کے دوسرے مسلم لیڈرز تھے ان کا سوچ کا اگر ہم دیکھیں تو ان کی سوچ یہ تھی پہلے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو جائے، لیکن بعد میں ان کو یہ پولیٹیکل ریئلٹی سمجھ آ گئی کہ مسلم اور ہندو جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اسی وجہ سے انہوں نے جو اپنی پولیٹیکل تھاٹ ہے اس میں ایک ایوولوشن لے کے آئے اور وہ اسی پولیٹیکل ریئلٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اڈاپٹ کیا. قائد اعظم کو اگر ہم دیکھیں، قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھا، بعد میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کیا. کچھ عرصے تک کانگریس اور مسلم لیگ دونوں میں ایک ساتھ وہ ممبر تھا دونوں جماعتوں کا. پھر بعد میں صرف مسلم لیگ میں آ گیا، کانگریس سے اس نے ریزائن کیا. لیکن 1928-29 میں جب نہرو رپورٹ آتی ہے تو وہ اپنے 14 پوائنٹس پیش کرتا ہے اور پھر 1937-38 میں جب انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے بعد وہ جس طرح کا رویہ ان کا دیکھتے ہیں ہندوؤں کا، تو پھر اس پولیٹیکل ریئلٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے بھی اپنے جو آئیڈیالوجی ہے وہ چینج کی اور اسٹریٹ فارورڈ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی انہوں نے ڈیمانڈ کی. تو اس طرح کی جو یہ ایوولوشن ہے پولیٹیکل تھاٹ کی وہ مسلم لیڈر کی یہ اس طرح سے ہو گئی. رول آف لیڈرشپ. Leadership played a crucial role in shaping and articulating the ideology, with figures like Allama Iqbal and Quaid-e-Azam being instrumental. پاکستان کی آئیڈیالوجی میں اگر ہم قیادت کا کردار دیکھیں تو قیادت نے بہت ہی کروشل رول پلے کیا. قیادت نے نظریہ پاکستان کی تشکیل اور اظہار میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، جس میں اگر ہم دیکھیں تو قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے شخصیات نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا. Impact on policies. The ideology has significantly influenced Pakistan's domestic and foreign policies, educational system, and legal framework. آئیڈیالوجی آف پاکستان کی اگر ہم پاکستان کے پالیسیوں پہ اثرات دیکھیں تو یہ ہر چیز پہ ہے. پاکستان کے جو اندرونی حالات ہے یا اندرونی پالیسیاں ہے یا بیرونی پالیسی ہے
ان میں بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کا اہم رول ہے، پاکستان کے تعلیمی نظام میں بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کا اہم رول ہے، اور قانونی ڈھانچہ جو ہے پاکستان کا یا ایون پاکستان کے کنسٹیٹیوشن اگر آپ دیکھیں تو اس پہ بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کا بھرپور اثر ہے۔ Contemporary relevance. The ideology continues to be a reference point in contemporary political and social discourse in Pakistan, guiding national identity and policy decisions. آئیڈیالوجی آف پاکستان کی اگر ہم عصری مطابقت دیکھیں تو نظریہ پاکستان جو کنٹمپرری پولیٹیکل یا اس طرح سوشل ڈسکورس ہے، جو سماجی گفتگو ہے، اس میں ایک حوالہ کی حیثیت رکھتی ہے اور قومی شناخت اور پالیسی فیصلوں میں رہنمائی کرتی ہے۔ اب چونکہ ہم اس لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں دی آئیڈیالوجی آف پاکستان روٹیڈ ان دا ڈسٹنٹ آئیڈینٹی اینڈ فیتھ آف اٹس مسلم پاپولیشن ہیز شیپڈ اٹس ہسٹوریکل جرنی اینڈ کنٹینیوز ٹو انفلوئنس اٹس فیوچر ڈائریکشن۔ جو نظریہ پاکستان ہے اس کی جڑیں مسلم آبادی کے الگ تشخص اور عقیدے میں پیوست ہے، اور اسی نظریہ پاکستان نے اپنے تاریخی سفر کی تشکیل کی ہے، اور اس کے مستقبل کی سمت یعنی پاکستان کی مستقبل کی سمت اور مسلم پاپولیشن کی مستقبل کی سمت پر اثر انداز ہونے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ Understanding the development and implications of this ideology is crucial for comprehending Pakistan's national identity and its role on the global stage. پاکستان کے قومی تشخص اور عالمی سطح پر اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے اس نظریہ کی نشوونما یعنی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی نشوونما اور مضمرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ Thank you for watching this lecture. Stay blessed.